انہوں نے پاکستان بنایا، اس کو آگے بڑھایا، لے کے چلے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے۔ پھر ایک دردناک بات جو میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا وہ یہ کہ اسی کارخانے میں، اسی اسٹیل مل کے اندر اسی قسم کے پاکستانیوں نے جو اس سے بہتر تعلیم یافتہ تھے، وہاں سے اتنا کچھ کھسوٹا اور جس شدت کے ساتھ گھسیٹا، اس کی خبریں آپ نے اخباروں میں پڑھی ہوں گی۔ اور وہ خاتون جس نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ مجھے کیوں فوٹو کھینچی گئی ہے، کیا ہو گیا اگر 10-15 کروڑ روپیہ نکال لیا تھا وغیرہ۔ یہ دردناک کہانی بھی ساتھ ہی لے کے چلنی پڑتی۔ تو ایک بات البتہ اس 14 اگست کے رشتے سے دیر کی بات ہے، کبھی کبھی مجھ سے ایسی باتیں پہلے بھی صدر ہوتی رہی اور اب بھی ہیں، وہ یہ کہ میری آرزو تھی کہ کبھی کوئی 14 اگست ایسا بھی منایا جائے جس میں ان شیر بہادروں اور ان کریٹو نیشنز، یہ جو جنہوں نے اس کی جن کی یہ تعمیر، ان کو بھی آگے لایا جائے اور آگے بٹھایا جائے۔ یہ میری آرزو تھی، جب بھی تھی، اب بھی ہے، آج بھی۔ تو میں نے یہ آرزو اور یہ تمنا اور یہ خواہش اور اس کو بہت وسعت دے کر میں وقت کے پریزیڈنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے فخر ہے اور خوشی ہے کہ انہوں نے شرف باریہ بڑی مہربانی فرماتے تھے ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا سر اس مرتبہ جب ہم 14 اگست منائیں تو کچھ اس طرح سے ہو کہ جہاں پر آپ جھنڈا چڑھاتے ہیں اور عمائدین ملک اور غیر ملکوں کے سفراء اور وزراء اور نمائندے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کا بھی ہو کہ کرسیوں کے اس لے آؤٹ میں اب کی بار اول قطار جو کرسیوں کی ہو وہ ان متقی لوگوں کی ہو جو مال و دولت کے اعتبار سے یا نام و نمود کے اعتبار سے جانے اور پہچانے نہیں جاتے، لیکن جن کو دین فکر بنے۔ دین اور قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم میں کوئی بڑا نہیں، تم میں کوئی سپیریئر نہیں، کوئی ماں سوائے اس کے کہ جو تقویٰ رکھتے۔ تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم 22 کرسیاں آگے لگائیں اور 22 تقوی والے لوگ سفید دھوتیاں چادریں باندھی، چھوٹی چھوٹی ان کی پگڑیاں ہوتی ہیں، وہ باندھتے تشریف فرما، اور ان کے بعد غیر ملکی سفیر اور باہر کے نمائندے، اس کے بعد پھر اور کوئی تاجر وغیرہ، ہم جو آرٹسٹ لوگ ہیں خواہ خواہ زبانی باتیں کرنے والے، ہم سب سے آخر میں، اور ہم سے بھی آخر میں بیوروکریٹ کو بٹھا دیا جائے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری بھی اشفاق صاحب یہ آرزو بہت اچھی ہے، آپ یہ ایک سجیشن لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا تقوی والے، کہنے لگے وہ ہم کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا سر تقوی والے لوگ تو ہمارے ارد گرد بہت فٹ ہیں، آپ کے اس محل میں بہت سارے مالی ایسے ہیں، بہت سارے بابے ایسے ہیں، بہت کمال کے پیارے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے میرے ملک کی بنیادیں استوار بھی ہیں اور پائیدار بھی ہیں، وہ دعا دینے والے لوگ ہیں۔ آج سے 5-6 دن پہلے میں لاہور کی میں ہاسپٹل میں گیا، مجھے کوئی ضرورت تھی، وہاں مجھے رکنا پڑا، بیٹھنا پڑا، تو اس کے کینسر کے وارڈ میں ایک گاؤں کی اچھی سی، جس انگریزی میں ویل میننگ کہتے ہیں نا، اچھے سبھاؤ والی پیاری شکل کی ایک خاتون بیٹھی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی، کہنے لگی مجھے کینسر کی شکایت ہے اور میں یہاں کیمو تھراپی کے لیے آنا پڑتا ہے، اور کہنے لگی پاجی یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے جس میں سے میں گزر رہی، لیکن میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں، اور جب میں سب سے پہلے صبح اٹھتی ہوں تو میں نماز گزارنے کے بعد دعا میں سب سے پہلے اس دنیا کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کل عالم کی خیر۔ ہماری مائیں نانیاں اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے کہ کل عالم کی خیر ہو، پھر اللہ ان سب کا بھلا ہو۔
اور پھر میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میرے پاکستان کی خیر، اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ یا اللہ حکمرانوں کی خیر۔ تو میں نے ایک اچھے جرنلسٹ کی طرح کہا، میں کہا حکمرانوں کی خیر کیا، ان کے تو لکھتے جو رہتے ہیں ہمارے کہ ان کی نہیں بات جی، اگر حکمران ہوں گے جیسے کیسے بھی ہوتے ہیں، جب بھی کام گاڑی آگے چلے گی نا، اللہ ان کی بھی خیر کرے اور جہاں جہاں ان کی کمیاں ہیں وہ پوری کرے اور ان کی انیڈیکویسیز جو ہیں وہ دور کرے۔ تو میں ان کی ضرور مانگتی ہوں۔ تو ایسے ایسے بندے موجود ہیں۔ ہاں، اگر وہ کرسی ہماری رکھ دی جاتی تو میں اس بی بی کو اگر ہوتی تو ان کو بھی وہاں کسی لانے کے لیے کہتا۔ تو یہ آرزو تھی کہ یہ کرسیاں ہو پہلے تقوی کی، جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، تو ہم کون؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ بات کریں، ہم کو واقعی آنا چاہیے، لیکن فیصد صاحب یہ ٹریڈیشن نہیں رہی ہے، یہ رسم نہیں ہے، ہم کیا کریں، کیسے کریں گے؟ آپ کچھ مل کے ہمارے ساتھ، ان کا میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ تو ہم نے، اور میں اب ان کو بھی اللہ ان کے درجات بلند کرے، مرحوم نے بھی اپنے طور پہ زور لگایا، یہ سوال پیش کیا، لیکن وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں صاحب، انہوں نے کہا نہیں سر یہ آپ کیا فضول سی بات کرتے ہیں، یہ تو اس کا طے شدہ ہے، پلان تیار کر لیا گیا، اس کے چارٹ بن گئے ہیں۔ یہ لوگ جو اب بھی آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور جن سے آپ استفادہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنی تعلیم سے، اپنی خوبصورتی سے، اپنی پاور کی وجہ سے اس ملک کو جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہیں، وہ لوگ جو خاموش کام کرتے ہوئے چلیے، جو آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں، جو دعائیں دیتے ہوئے اور دعائیں سمیٹتے ہوئے چکر کاٹتے رہتے ہیں آپ کو، وہ لوگ، وہ تقوی والے، وہ متقی لوگ جن سے ہم اتنے واقف نہیں ہیں اور جن سے ہم واقفیت حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا، شروع میں جو بات کی تھی کہ جب تک گھر سے دانہ اناج لا کر بکھیرا نہیں جائے گا واپس نہیں ملے گا۔ ہم خواتین حضرات سندھ کے معروف ڈیزرٹ تھرپارکر میں تھے اور کافی دور نکل گئے تھے، صحرا کو آپ جانتے ہیں، وہاں جب آدمی پھنس جائے تو بڑی پیاس لگتی۔ ننگر پارکر ایک جگہ ہے، اس کے بعد انڈیا کی سڑک شروع ہو جاتی، اس کے سامنے رن کچھ کی ماس دلدل قسم کی گئی۔ تو ہم راستہ سا بھول گئے، میں اور ممتاز مفتی، ہم کافی عمر کے دونوں، جو ہمارا گروپ تھا وہ تو ینگر تھے لوگ ہم، لیکن ہم بڑی عمر کے تھے، تو نہ وہ رہ سکتے تھے نہ میں۔ تو اب پیاس بڑی شدت کی لگی اور خطرہ یہ ہو گیا کہ ہم کو شاید ڈیزرٹ میں اس کارنر میں وہ پانی نہیں ملے گا جو پینے کے قابل دلدلی علاقہ تھا۔ تو جب چاو بلب ہو گئے، چل تو ہم رہے تھے اور مشکل بھی ہمارے سامنے تھی اور علاقہ بھی ایسا تھا جو نہایت غیر معلوم تھا، نامانوس تھا۔ تو وہاں پر ایک بڑے سے درخت کے نیچے ایک عجیب قسم کا درخت جو شاید صحرا کے اس دلدلی علاقے میں ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے قریب ہی جے پور جودھ پور کی سرحد میں سرخ رنگ کے پہاڑ جس سے ہماری بادشاہی مسجد بنی وہ بھی قریب تھے، عجیب جگہ، اور ہم خوفزدہ بھی تھے۔ تو جب ہم اس کے نیچے پہنچے تو آپ حیران ہوں گے سن کے کہ وہاں پر ایک ہینڈ پمپ سا لگا ہوا ہے، یہ ہینڈ پمپ نہیں ہے تو چلانے والا۔ تو میں نے کہا ممتاز یہ تو اس میں تو پانی پیوں، اور یہ اللہ نے ایسا لگا، انہوں نے کہا پتہ نہیں کچھ جہریلا نہ خراب نہ۔ وہاں پر ایک پرانی وجہ کی مٹکی تھی، مٹی کی بہت زیادہ، وہ اس کے اوپر یہ کائی جمی ہوئی تھی، تو اس کے گلے میں دھاگا ڈال کے ایک کارڈ بھی لٹک رہا تھا جس کے اوپر اردو میں اور سندھی میں ایک بات لکھی کہ خبردار اس مٹکی کا پانی نہ پی۔ ہاں، اس ملکے میں ٹھنڈا اچھا صاف پانی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اس مٹکی کو اٹھا کر نلکے کی اس میں ڈالا، دیکھو کئی خشک ہوتے ہیں جن بیویوں نے گھر میں چلا پانی ڈالنا پڑتا ہے، ان کی بوکی سوکھی ہوئی ہوتی ہے یا پانی چھپا نہیں ہوا ہوتی، ڈالیں اور جب وہ پورا بھر جائے پھر آپ ہینڈل چلائیں اور ہینڈل چلا کے پانی نکال کے پئیں۔ چنانچہ ہم نے وہ مٹکی اٹھائی،
پانی اس میں ڈالا، ہینڈل چلایا، پھٹافٹ پانی چلنے لگا، ہم نے پیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک انسٹرکشن تھی آخری، یاد رکھیے نوٹ، جاتے ہی اس مٹکی کو پانی سے بھر کے رکھتے جائیں. اگر آپ نے پانی ڈالا ہے اور پانی لیا ہے تو آپ کو پانی دینا بھی پڑے گا، رکھنا بھی پڑے گا، ورنہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوکھ جائے گا اور وہ لوگ جو اس علاقے میں آئیں گے ٹھنڈے پانی سے محروم ہو جائیں گے. الحمدللہ اس مٹکی کے حوالے سے کچھ بات معلوم ہوئی جو مجھے آج بڑی دیر کے بعد یاد آ گئی، آپ کو عرض کر دی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور وہ مٹکی آپ کے ساتھ ساتھ جائے ہر وقت اور ہر گھڑی، جس مٹکی سے ٹھنڈا پانی ملتا. یہ ہے شہلا.